السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اذان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا ہے، نماز کی طرف بلانا ہے، کامیابی کی دعوت دینا ہے اور اپنی آخرت کی منزل کو صحیح بنانے کی فکر کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ اذان کا اصل مقصد ہے، اور اذان اسی لیے مشروع ہوئی ہے، یعنی اذان کو رکھا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ وہ ایک اعلان ہو اللہ کی طرف سے، لوگ اس کو سن کر مسجد آئیں اور اپنی کامیابی کو حاصل کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ لیکن علماء نے اور فقہاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد میں نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن نماز کے علاوہ دیگر کچھ اوقات ہیں جس میں اذان دینا مفید انہوں نے لکھا ہے، یعنی اس موقع پر بھی اگر اذان دی جائے تو وہ اذان جس کام کے لیے دی جا رہی ہے وہ مفید رہے گی۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات کی وضاحت ہم بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اسباب اختیار کیے جائیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ لیکن ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ یہی چیز مجھے نجات دے گی، اس چیز کو اختیار کرنے سے ہی مجھے فائدہ ہوگا، تو یہ صحیح جو ہے تفہیم نہیں ہے، صحیح اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ بندے کو اسباب اختیار کرتے ہوئے یہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس چیز کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس چیز کے بنانے والے اللہ ہیں، اس چیز میں نفع دینے والے اللہ ہیں، اس چیز کے نقصان سے بچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس سبب کے لیے جس چیز کے لیے جو سبب اختیار کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ عام طور پر اس چیز کو دے دیتے ہیں اس سبب کے اختیار کرنے کی بنیاد پر۔ تو اب جو آگے باتیں بتائی جا رہی ہیں، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ اذان نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں دینا بھی مفید ہے، اس کو اس سیناریو میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مفید ہے بتلایا ہے، ضروری ہے ایسا نہیں کہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات ایک بتائی جاتی ہے، سمجھتے کچھ اور ہے۔ مفید ہے کہا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ضروری ہے کہ وہ چیز ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے وقت ہیں جس پر اذان دینے سے وہ اذان اس کام کے لیے مفید ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا، یہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ اسلام کی تعلیم بھی ہے، اور ہر جگہ پر اذان دینے کا طریقہ رائج ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا جو موقع ہے جس میں اذان دینا مفید ہے وہ ہے جو شخص غم زدہ ہو، غم ہو اس کو بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں اس وقت میں اس کے کان میں اذان دیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اذان کے کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جا رہا ہو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو جو بندہ غم میں مبتلا ہے اور وہ غم کو اپنے اوپر لیے ہوا ہے، اس کے سر پر سوار ہے، تو جب اس کے کان میں اذان دی جائے گی تو اللہ پاک اس کلمات کی برکت سے اس کے غم کو ہلکا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو وقت بتایا گیا ہے، تیسرا جو موقع بتایا گیا جس میں اذان دینا مفید ہوگا، وہ جو شخص بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہوں، تو اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں اس شخص کے کان میں اذان دینا یہ مفید ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس آدمی کو اس مرض سے نجات دیں گے۔ چوتھا جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آ جائے، غصہ تو ہر ایک کو آتے رہتا ہے، تو لکھا ہے کہ بہت زیادہ ہی اوور کنٹرول اگر ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مفید ہے کہ اس وقت میں اذان دی جائے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، چونکہ غصہ جو آتا ہے بندے کو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب وہ اوور کنٹرول ہونے لگے تو پھر اس سے کسی کا نقصان ہونا طے رہتا ہے، یقیناً نقصان ہوگا۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں غصہ جو ہے اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں بھی اذان دینا مفید ہے۔ پانچویں جو چیز یا پانچواں جو موقع بتایا گیا ہے وہ ہے گاؤں دیہات کے اندر جو جانور ہوتے ہیں بندھے ہوئے وہ بدکتے رہتے ہیں بعض مرتبہ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بھی اذان دی جائے تو مفید ہوگا کہ وہ جانور اس سے رک جائیں گے۔ چھٹا جو موقع ہے وہ ہے جب دشمن کی فوج حملہ آور ہونے والی ہو، یعنی حملہ کرنے کے لیے آنے والی ہو کسی جگہ پر، اب وہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر بھی اذان دی جائے تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اگر کرم فرمائے، فضل فرمائے، تو اس کی وجہ سے وہ جو حملہ ہے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نکل آئے۔ اور یہی حکم فسادات کے موقع پر بھی ہے کہ اگر کہیں فسادات ہو رہے ہوں تو اس موقع پر اذان دے دیں، تو اللہ کی یہ ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے وہ ان لوگوں کو اس شر سے اور اس فساد سے محفوظ رکھیں گے۔ ساتواں موقع جو ہے وہ ہے آگ پھیلے۔ بعض مرتبہ آگ لگ جاتی ہے، تو آگ جب لگ جاتی ہے تو وہ آگ ایسی ہوتی ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر بھی لگنے کے کافی امکانات ہوتے ہیں قوی۔ تو اس موقع پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جو تدابیر اختیار کرنی ہے اس آگ کو بجھانے کی وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اذان دینا مفید ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اذان ہی دیتی جائیں اور جو اسباب اختیار کرنے ہیں اس آگ کو بجھانے کے اس سے لوگ غافل رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس بارے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ آٹھواں جو موقع ہے وہ ہے سرکش جنات کے شر سے بچنے کے لیے اذان دینا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک چاہتا ہے کہ جنات کو دیکھیں، بعض تو چاہتے ہیں کہ ملیں۔ اب وہ ملنا کب ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ جن کو ملے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پھر ہم الگ اس ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو سرکش جنات جو ہوتے ہیں تو وہ جب دکھائی دیں یا کچھ ایسا محسوس ہونے لگے کہ یہاں پر کچھ ایسا ہے، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں سو رہا ہے، کوئی گھر میں سو رہا ہے، تو اس کو پیر پکڑ کر اٹھایا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ سویا تھا ایک جگہ، اسے اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دیا، یا ایسا کچھ محسوس ہونے لگے، آوازیں آنے لگی، تو اس موقع پر بھی اذان دینا مفید ہوتا ہے تاکہ وہ اس اذان کو سن کر اپنی شرارت سے باز آ جائیں اور دور چلے جائیں۔ اور یہ بات جو سرکش جنات جب ستانے لگے یا کچھ ایسی چیز ہونے لگے تو اس وقت میں جو اذان دینا ہے اس اذان کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس وقت میں اذان دینا مفید ہوگا۔ اور جو نواں موقع ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جنگل میں راستہ بھٹک جائے، آج کل تو بہت سارے لوگ نہیں بھٹکتے ہیں چونکہ ہر ایک کے یہاں جو ہے لوکیشن اور نیویگیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ راستہ پا لیتے ہیں۔ بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ نیٹ ورک نہ آئے اور راستہ نہ ملے، بھٹک جائے، آج بھی مواقع ہیں، ایسے امکان ہے اس بات کا۔ تو اس موقع پر بھی جو بندہ اذان دیتا ہے تو اس اذان کی وجہ سے وہ راستہ پا لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں، آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں اس میں دو باتیں غور کرنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اذان اصل مشروع ہوئی ہے نماز کے لیے، لیکن علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی ہے کہ نماز کے علاوہ کچھ مواقع ایسے ہیں جن مواقع پر اذان دینا مفید ہوگا۔ تو اب جو مفید ہوگا تو اس کو مفید کی حد تک مانیں، دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اب اذان دیں تو ایسی صورت میں اب یہ چیز بھاگ جائے گی، اذان دیں تو ایسی صورت میں یہ چیز بجھ جائے گی، آگ لگی ہے اذان دے رہے ہیں تو اس میں پہلے آپ کو آگ کو بجھانے کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اذان کا بھی حکم ہے تو اذان بھی دے دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آگ بجھانے کی تدبیر ہی اختیار نہیں کی جا رہی اور اذان پہ اذان دیے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر بیلنس ہونا چاہیے، دین اعتدال سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دینا مفید ہے کہا جا رہا ہے، دینے سے واقعتاً وہ چیز ختم ہو جائے گی ایسا نہیں کہا جا رہا۔ جیسے کہ ابھی کچھ مواقع پہلے لوگوں نے الگ الگ اندازے اختیار کیے اور بھئی وہ کرونا بیماری ہے تو اس کو اذان دینے سے جو ہے وہ بھاگ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، نہیں، پہلے آپ کو اس کے علاج کی طرف متوجہ کرنا ہے، آپ کو اس کا علاج دیکھنا ہے کہ علاج کیا کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مفید چیز بتائی گئی ہے،
جن مواقع پر اذان دینے کے بارے میں بات آئی ہے انہی مواقع پر اس کا استعمال ہونا چاہیے، دیگر مواقع پر اس کے استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع و نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کو خاص مواقع پر استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اس کو جس انداز میں بتایا گیا ہے اسی انداز میں سمجھیں، جس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کو اختیار کرنے کی تعلیم دی جائے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو نتائج آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان نتائج کو مرتب کریں گے۔ اور آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں، اصل میں فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کو الگ الگ جگہ پر لکھا ہے اس کو، اور اس کو تلخیص کر کے علماء نے دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 50 پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔